میں تھوڑے ڈھیلے ڈھیلے ہو گئے آپ لوگ ہیں، تو نعروں کا ذرا بھرپور انداز میں جواب ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے امیر جماعت کا اچھے انداز میں استقبال بھی کر سکیں اور اسلام آباد کی طرف سے ایک بھرپور جذبے کے ساتھ آج کے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں امیر جماعت اسلامی اسلام آباد جناب نصر اللہ رنداوا صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے اس استقبالیہ میں آپ کے سامنے افتتاحی گفتگو کریں۔ جناب نصر اللہ رنداوا صاحب۔ والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آپ اسلام آباد سے جماعت اسلامی کے جلسے کے لائیو مناظر دیکھ رہے ہیں آپ۔ یہاں پہ جو حافظ نعیم الرحمان ہیں تھوڑی دیر تک یہاں پہ پہنچیں گے اور وہ اپنا خطاب شروع کریں گے۔ یہاں پہ تھوڑی دیر پہلے تلاوت ہوئی ہے سب سے پہلے، اس کے بعد فلسطین کی یکجہتی کے لیے یہاں پہ ترانے چلائے گئے اور سب نے فلسطین کی یکجہتی کے لیے کھڑے ہو کر ان کو جو ہے ان سے یکجہتی کا اظہار کی ہے۔ باقی ابھی سٹیج پہ جتنے بھی ان کے قیادت ہے وہ پہنچ گئی ہے اور حافظ نعیم الرحمان کا ویٹ ہو رہا ہے۔ اس تحریک اور اس جماعت کے امیر کے استقبال کے لیے ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ جو تحریک جس کی قیادت کا سفر 1941 کے اندر شروع ہوا، مولانا ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد میاں فیض محمد صاحب، جناب قاضی حسین احمد صاحب، اور پھر سید منور حسن صاحب، اور پھر جناب سراج الحق صاحب، اور اس کے بعد چھٹے جماعت اسلامی کے امیر نومنتخب امیر حالیہ دنوں کے اندر جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب۔ یہ اس تحریک کے بھی یہ اس قیادت کا سفر ہے کہ جو تحریک دراصل ایک عالمگیر تحریک ہے، جو تحریک اور جو جماعت کوئی لسانی جماعت نہیں، کوئی علاقائی جماعت نہیں، جس کی دعوت کسی مذہبی فرقہ واریت کی طرف نہیں، جو جماعت کوئی خاندانی جماعت نہیں کہ ایک باپ کے بعد اس کا بیٹا، اس کے بعد اس کی بیٹی، جو اس کے بعد انہی خاندان کا فرد کسی جماعت اور تحریک کی قیادت کرتا ہے، بلکہ یہ تحریک دراصل اللہ کو راضی کرنے والوں کی تحریک ہے۔ یہ تحریک ایک عالم کی جس کے اندر لسانی یا جس کے اندر فرقہ وارانہ کسی مذہبی یا علاقائی کسی طرح کا کوئی دوست نہیں، بلکہ